أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق اللہ العظیم. سورہ نمل کا آج دوسرا درس ہے اور اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت کے ساتھ بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی، اور اس کے ساتھ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں دنیا ان کے پاس کتنی ہی آ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس دنیا کا آنا برا نہیں ہے. دنیا تو ان لوگوں کے لیے بری ہے جو دنیا میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ تو کامل انسانوں میں سے تھے، انبیاء علیہ السلام میں سے تھے. ان میں سے ایسا ہونا ناممکن ہے کہ یہ اللہ کو بھول جائے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا. تو دنیا ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوئی، دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے اور حکومت اور سلطنت اور بادشاہت کے ساتھ نبوت بھی کرتے رہے. تو یہ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ نبی ہیں اور دنیا اتنی ساری ہے تو نفس دنیا کا ہونا برا نہیں ہے. دنیا وہ بری ہے جو انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دے، اور یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت بعید تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ سے دور ہو جائیں دنیا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بادشاہت اور سلطنت دی تھی اس کا تذکرہ چل رہا ہے. ان کے تخت شاہی جو کہ ہواؤں پر سفر کرتا تھا، ہوائیں اس تخت شاہی کو اٹھا کر چلا کرتی تھیں. ایسی بادشاہت اور ایسی سلطنت کہ اس کی مثال دنیا میں نہ ملی ہے اور نہ ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت دی تھی کہ ہواؤں پر ان کا تخت چلا کرتا تھا اور اس تخت پر ساری مخلوق ہوا کرتی تھی، انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے، سبھی ہوا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فکر ظاہر کری کہ ہدہد کہاں ہے، کیونکہ ہدہد پرندے کی فکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کی کہ یہ وہ پرندہ تھا جو زمین کے اندر کے حالات بتا دیا کرتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہوتے تھے، کہیں اترتے تو یہ ہدہد بتاتا کہ یہاں پر پانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، وہ کھودتے اور پانی نکالتے اور پانی سے وضو کرتے، نماز پڑھتے. تو یہ ہدہد پرندے کو انجینئر کہنا چاہیے، زمینی حالات سے وہ آگاہ کر دیا کرتا تھا. تو ایک سفر پر جا رہے تھے، ہدہد کو نہیں دیکھا تو کہا کہ مالی الا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم چلی کہ ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھئی آج فلاں آدمی کہاں ہے. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ صحابہ میں سے کوئی آپ کی مجلس میں نہ آتا تو آپ پوچھا کرتے، بیمار ہوتا عیادت کیا کرتے، پریشان ہوتا
کسی مشکل میں ہوتا اس پریشانی اور مشکل سے نکالنے کی آپ تدبیر کیا کرتے تھے کہ اس کو ایسے نکال دو ایسے نکال دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا کہ بھی کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے تخت شاہی پر دیکھ رہے ہیں کہ ہود ہود نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہاں ہے۔ پھر دوسری چیز تفسیر میں لکھی ہے کہ ما لیا، کہنے لگے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آج ہود ہود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں سے تفسیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انسان جب اپنی کسی نعمت سے اپنے آپ کو محروم ہوتا دیکھے کہ میری فلاں چیز کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی یا مجھ سے چلی گئی ہے، تو اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے بارے میں۔ اور اللہ والوں کی بھی یہ عادت مبارکہ رہی کہ جب کسی نعمت کو جاتے دیکھتے تو فوراً توبہ استغفار کرتے کہ میری گناہوں کی وجہ سے میری کوئی نعمت مجھ سے چھین نہ جائے۔ کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت اگر وہ ہم سے گم ہو گئی، چلی گئی، اس میں زوال آ گیا، اس کا مزہ چلا گیا، تو پریشان ہو جانا چاہیے، توبہ اور استغفار میں لگ جانا چاہیے کہ یقیناً میرے گناہوں کی وجہ سے میں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہوا کہ لا اری الہدہد، ہدہد چلے گیا میرے پاس سے، ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہے وہ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح بات پیش کرے کہ میں کہاں گیا تھا۔ یعنی اپنے ماتحتوں میں اگر ماتحتوں میں چھوٹے ہوں تو ان کو سزا دینے کا بھی اختیار ہے، ایسی سزا جس سے تکلیف زیادہ نہ ہو۔ اور اسی طرح ہدہد ایک پرندہ تھا، تو یہاں سے اس بات کا بھی جواز ملتا ہے کہ جانوروں کو بھی تنبیہاً ہلکی پھلکی سزا دی جا سکتی ہے، یعنی جیسے ڈنڈے سے ہلکا سا مارے کہ اس کو زیادہ چوٹ نہ لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ ہاں اگر اس نے لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کو صحیح بات بتا دی عذر تو چھوڑ دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر لگی تھی، أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ایک دم سے وہ آیا اور اس نے آ کر کہا، ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ہدہد آ گیا، فَمَكَثَ معنی غیر بعید، تھوڑی دیر میں آ گیا، بات ہی چل رہی تھی کہ سزا دوں گا، کہاں ہے، غائب ہو گیا ہے، ایک دم سے آ گیا۔ اور آتے ہی اپنے آنے نہ، یعنی اپنے موجود نہ ہونے کی ایک ایسی دلیل دی اور ایک ایسا عذر بیان کیا کہ جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور سزا دینے کا ارادہ بھی ختم، ذبح کرنے کا ارادہ بھی ختم۔ اور کہا کہ احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ نبی ہیں کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کا آپ کو بھی علم نہیں، کیونکہ نبی کو ہر چیز کا علم کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ نبی کو ہر بات کا علم ہو، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے کسی کے پاس ایسی کوئی طاقت اور وہ نہیں کہ وہ اس کے پاس بھی ہر چیز کا علم ہو۔ تو اسی لیے ہدہد نے آ کر کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ایک ملک سبا سے آپ کے پاس ایک خبر لایا ہوں، یقینی خبر، بنبأ مانے خبر، یقینی پکی خبر لایا ہوں۔ ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جو بادشاہت کر رہی ہے اور لوگ اس کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ سب کے سب سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دائرۂ حکومت میں ایک عورت اپنی سلطنت چلا رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دائرہ دیا تھا نا، اس دائرے میں ایک عورت کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ حکومت بھی عورت کی، اور وہ ساری حکومت میں جتنے لوگ ہیں اس علاقے میں، اس دائرے میں، سب کے سب سورج کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی خبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا خبر تو بڑی اہم ہے،
کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت، سورج کی عبادت، آگ کی عبادت، اور پھر بادشاہت بھی حکومت اور بادشاہت بھی ایک عورت کی. عورت کیا بادشاہت کر سکتی ہے؟ کیا عورت کے پاس اتنا بڑا منصب بادشاہت کا اور وزارت کا کیا ہو سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چلتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی سربراہ کوئی عورت ہو وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت اس کے پاس عقل ہی پوری نہیں ہے، اور اس کی ماتحتی میں اچھے خاصے صلاحیتوں والے نوجوان مرد اس کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ عورت کی سلطنت درست نہیں ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس کی حکومت کو ختم کیا، اس کو کہا میری ماتحتی میں ہو. بہرحال انی وجدت امرأۃ تملکہم، اب یہ ہدہد وضاحت کر رہا ہے کہ میں خبر کیا لایا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، یعنی اس کے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت سارا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. عرش عظیم، اللہ کا عرش مراد نہیں ہے، ملکہ سبا کا عرش مراد ہے. اس نے اپنا جو تخت بنایا تھا وہ کیا تھا کہ سونے اور چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پوری بات کی وضاحت کر رہے ہیں. رپورٹ دے رہے ہیں پوری. وجدتھا، اور کہنے لگا وجدتھا وقومہا، اور میں نے ایک برائی اور دیکھی. ایک تو یہ برائی کہ عورت حکومت کر رہی ہے، اور ایک برائی یہ کہ میں نے دیکھا وقومہا، اس عورت کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یعنی وہ سب کے سب سورج پرست ہیں، بت پرست ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کی برے اعمال کو بڑا اچھا کر کے دکھایا ہوا ان کو. وزین نے اچھا کر کے دکھایا ہے. فصدہم عن السبیل، وہ سب کے سب راستے سے رکے ہوئے ہیں. وہم لا یہتدون، وہ لوگ ہدایت سے دور ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ یسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ اللہ کہ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے. اور تو تم جو کچھ کرتے ہو، تم جو کچھ چھپاؤ، جو کچھ ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے. اصل سجدے کرنے والی ذات تو یہ ہے اللہ کی. یہ آیت سجدہ ہے. اب یہاں تک ہدہد کی تقریر مکمل ہوئی. درمیان میں جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی عظمت کی وضاحت ہے. یہ ہدہد کی تقریر کا حصہ نہیں ہے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت، سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو یہ تقریر نہیں کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ خبر کی صداقت اور وضاحت کی جائے گی کہ سچی خبر ہے جھوٹی خبر ہے. بعض دفعہ اپنے کو بچانے کے لیے جھوٹی خبریں پیش کی جاتی ہیں نا، تو معلوم یہ چلا کہ جب کوئی آدمی کوئی خبر لائے تو یہ سنت طریقہ بھی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں سے بھی ہے کہ کسی کی بات پر بلا تحقیق کے یقین کر اس پر چڑھائی نہیں کرنی. ہمیں کسی نے کہا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ہم نے یہاں سے لڑکے جمع کیے اور لے کے چڑھائی کر دی. یہ لڑنے پہنچ گئے، فلاں خاندان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کیا. تصدیق کرنی چاہیے. وہی ہم پہلے معلومات کریں گے آیا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. اور بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلومات کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ہدہد کو ہی ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ میرا خط لے کر جاؤ اور اس کے پاس جا کر میرا یہ خط رکھ دینا.
اذهب بکتابی، میرا خط لے کر جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، ان کے پاس ڈال دینا ان کے پاس خط ڈال دینا، ثم تول عنہم، پھر وہاں سے تھوڑا ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، دیکھنا وہ کیا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سفیر کس کو بنایا؟ ہدہد پرندے کو۔ یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ اس ملکہ سبا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی حقیقت کھل کر آ جائے کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے جو مجھے خط بھیج رہا ہے، کیونکہ عموماً خط جو بھیجا جاتا ہے سفیر انسان ہوتے ہیں، ہدہد پرندہ خط لا رہے ہیں۔ دوسرا، خط محل میں داخل ہونے کے بعد وزراء کے حوالے کیا جاتا ہے، وزراء بادشاہ تک پہنچاتے ہیں، ہدہد پرندہ اس کی محل کی کھڑکی سے اس کے بستر پہ جا کر خط ڈال رہا ہے۔ اس سے اور وہ حیران ہو گئی کہ یہ کوئی الگ ہی معاملات ہے، کیونکہ ملکہ سبا یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے، مجھ سے بڑی سلطنت اور حکومت کسی کی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس طریقے سے اس پر ایک گہرا اثر ہوا کہ یہ کیا، سفیر وہ بھی ہدہد پرندہ، اور سفیر کے لانے کا انداز براہ راست میرے ہاتھ میں خط کا لا کر رکھ دینا۔ متاثر ہوئی، پریشان ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا خط دینے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو جانا ہٹ کر۔ یہ آداب میں سے ہے کہ جب کسی تک خط پہنچایا جائے تو خط دے کر، پیغام دے کر ایک طرف کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کے منہ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے سامنے، جس سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، چنانچہ ہدہد نے ایسے ہی کیا۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سردار میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے سامنے مجھ تک ایک معزز خط پہنچایا گیا ہے۔ ڈائریکٹ پہنچا نا تو پہلے تو خط درباریوں تک پہنچتے ہیں، درباری بادشاہ تک پہنچاتے ہیں نا، اب تو براہ راست ملکہ تک پہنچا ہے، تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ خط جو آیا ہے کتاب کریم، یہ معزز خط ہے، یہ معمولی خط نہیں ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں نا اس پر گہرا اثر ہو گیا، طریقہ ایک انداز۔ اور خط کا مضمون کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر بسم اللہ، خط کے شروع میں اللہ کا نام ہونا چاہیے اور اپنا نام ہونا چاہیے، تاکہ خط کھولتے ہی خط پڑھنے والے کو معلوم چل جائے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے۔ طریقہ کار خط کا یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح خط لکھا ہے کہ شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے، من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ، اس طرح کے خط ملتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کافروں تک خط لکھنا، ان کو خط کے ذریعے پیغام دینا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ کیا خط تھا؟ خط کا مضمون کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، تابع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط کا یہ مضمون تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ کو کہ سرکشی اور مقابلے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی اور تواضع کے ساتھ جھک کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنی بادشاہ اور سلطنت کو، جھک کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے خط پڑھنے کے بعد اپنی قوم کے سرداروں وزیروں کو جمع کیا اور کہا افتونی فی امری، میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ مشورہ کرتی ہوں تم سے، یہ خوبی ہے۔ ملکہ سبا نے اپنے وزیروں سے کہا کہ تمہیں تو یہ بات معلوم ہے کہ میں کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتی ہوں۔ اس سے کیا ہوا کہ وزیروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس، یعنی درباریوں سے کہہ رہی ہے۔ اپنے ماتحت کو اتنی عزت اگر کوئی دیتا ہے نا، پھر وہ ادارہ بہت چمکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ اگر ہم اپنے ملازمین کو اتنی عزت دیں کہ بھائی تم بڑا کام کی ہو اور تم پر بڑا مجھے اعتماد ہے، اور میں کوئی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کرتا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام تمہارے مشورے سے کروں۔ ملکہ سبا نے اسی طرح کہا
اب درباری ایک دم متوجہ ہو گئے کہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے، اب رائے دے رہے ہیں سب. تو کچھ درباریوں نے کہا اس کے نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید، ہم قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم جنگجو ہیں. بأس شدید معنی جنگجو ہیں، لڑنے والے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، باقی یہ کہ معاملہ آپ کے پاس سامنے ہے، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. رائے دینے کے بعد بڑوں کے پاس معاملے کو ڈال دینا، میری رائے تو یہ ہے، باقی آپ کی مرضی. درباریوں میں سے کسی نے رائے دی کہ گھر میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کریں گے سلیمان سے. ان کو نہیں بتایا سلیمان کیا ہے، کون ہے. قالت ان الملوک، لیکن وہ ملکہ جو تھی وہ بہت سمجھدار تھی، ملکہ خود بڑی سمجھدار تھی. قالت ان الملوک مراد ملکہ سبا نے کہا اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. اگر ہم ان سے ٹکر لیں گے تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر سب کو برابر کر دیتے ہیں، ہماری عزت ختم ہو جائے گی. اس نے لڑنا ہر چیز کا حل نہیں ہے. یہ میں ملکہ سبا کی سمجھداری دیکھیں کہ کتنی سمجھداری سے معاملے کو حل کر رہی ہے. کہا کہ ان الملوک، بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوها، اس کو خراب کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اعزہ مانے معزز لوگوں کو اذلہ ذلیل کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون، ایسا ان کی طرف سے کچھ نہ ہو جائے. جبکہ سلیمان علیہ السلام ایسا کرنے والے نہیں تھے. اس کے ذہن میں ایک عام خیال تھا کہ یہ ایک عام بادشاہ ہوگا، اس کو کیا پتہ کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ جو بلا رہے ہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور کہنے لگی سب کی رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر یہ مخلص بادشاہ ہو، اگر یہ دنیا دار، دنیا کا لالچی بادشاہ ہوگا تو اس کے پاس ہم بہت سارے ہدیہ بیچتے ہیں، مال بیچتی ہوں، دولت بیچتی ہوں، تو یہ اس دولت کے نشے میں گھر جائے گا اور مال کا پجاری ہوگا، مال سے اس کا پیٹ بھر دیں گے، اپنی حکومت چلتی رہے گی. دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں. تو اس نے بہت سارے ہدایے، تحائف، غلام، باندیاں، سونے کی اینٹیں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے، یعنی مال کے ذریعے تو آج کل بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو اپنے دائرے میں اتارنا ہو، اپنے قبضے میں لینا ہو تو مال سے خریدا جاتا ہے لوگوں کو. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس نے بہت سارا مال بھیجا. ہدہد پرندے نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا تھا، جا کر اطلاع دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ مال آ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے معلوم چلا، ان کے آنے سے پہلے جنات کو حکم دیا کہ جس راستے سے لوگ داخل ہوں گے سارے راستے پہ سونے کا فرش بچھا دو. سونے کا فرش پورے راستے میں بچھا دو اور سائڈوں میں سونے کی کرسیاں لگا دو، بے تحاشا کرسیاں لگا دو، سونے کے فرش بٹھا دو. جب ان کے سفراء وزراء ملکہ سبا کے داخل ہوئے اور دیکھا یہ تو سونے کا فرش ہے، تو پہلے کام تو انہوں نے کیا کہ سونے کی اینٹیں سائڈوں پہ پھینک دی. وہ جو سونے کی اینٹیں لے کر وہاں سے چلے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے کر اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تو ان کو شرمندہ کی ہوئی پھینک دی. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ہدیہ لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ قبول کرنے سے منع کر دیا اور ان کے ہدایے ان کو واپس کر دیے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. چنانچہ جب یہ ایلچی یعنی یہ سفیر سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم دے رہے ہو. البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہو جاؤ. تم مجھے مال کے ذریعے پھسلانا چاہتے ہو. آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے، یہ ہدیہ تم ہی رکھو، تم ہی خوش ہو جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ مال کا حوث یعنی مال کا دنیا پرست بادشاہ نہیں ہے. یہ ایک اثر ہوا. بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے ہدیے قبول نہیں کیے،
بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کافروں کی طرف سے آپ کو ہدیے پیش کیے گئے، آپ نے کہا میں کافروں کے ہدیے قبول نہیں کرتا ہوں، اور کبھی کبھی آپ نے قبول بھی کیے ہیں۔ اکثر احادیث میں واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے کافروں کو کہا کہ میں ہدیے قبول نہیں کرتا کافروں کے، یعنی مسلمانوں کے تو کرتا ہوں، لیکن ایک دو دفعہ آپ حدیث ملتی ہے کہ آپ نے قبول کیے ہیں۔ تو علماء نے یہ ان دونوں حدیث کی ترجیح بیان کی ہے، وضاحت یہ دی ہے کہ جہاں آپ نے قبول نہیں کیا وہاں پہ کوئی وجہ ہو۔ قبول کرنے کی وجہ یہ ملتی ہے جہاں قبول کیے کہ ایمان سے قریب کرنا تھا، کہ اگر میں ان کا ہدیہ قبول کر لوں گا تو یہ ایمان کی طرف آ جائیں گے، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اس کے ہدیہ قبول کرنے سے یہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، وہاں قبول کر لیتے تھے، اس کے علاوہ قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دنیا میں یہ جو گفٹ اور ہدایے دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، ہر دفعہ مخلصانہ ہدایے نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون، ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو سفیروں کو پیغام دے دیا کہ واپس لے جاؤ، اور ہم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ تم سب کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح ان کو وہاں سے اپنے سامنے لا کر پیش کیا، کوئی لشکر نہیں، اللہ نے عجیب ہی حکومت دی تھی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔